اب اس ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا. تو ہم لوگ نیشنلزم کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ نیشنلزم جو نظریہ ہے وہ نیشن کے ارد گرد گھومتا ہے، اور نہ صرف ایک ہی نیشن کے ارد گرد گھومتا ہے بلکہ نیشن ہی کو یہ نظریہ سب کچھ سمجھتا ہے، اور ان کے مطابق ہر وہ نیکی جو قوم کے لیے مفید ہے، خواہ وہ جھوٹ ہو، بے ایمانی ہو، ظلم ہو، یا اور کوئی ایسا فعل ہو جو پرانے مذہب میں، پرانے لوگوں کے درمیان یا پرانی روایتوں میں اخلاق میں بدترین گناہ سمجھی جاتی تھی، وہ بدی، وہ اگر قوم کے لیے فائدہ مند ہے، اس سے کسی قوم کا کوئی فائدہ جڑا ہوا ہے تو پھر وہ نیکی ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی نیکی ہے یا اخلاق کا کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ پیمانہ ہے یا اصول ہے، لیکن اگر اس سے قوم کو کسی طرح کی قدغن لگتی ہے، قوم کو کسی طرح کا نقصان پہنچتا ہے، یا وہ قوم کی اخلاق سے نہیں جڑا ہوا ہے، تو وہ نیکی نہیں ہے بلکہ وہ بدی ہے. تو گویا جس طریقے سے سیکولرزم کے اندر یا سیکولر لوگوں نے مذہب کا انکار کر کے عقل کو اپنا خدا بنا لیا تھا، اسی طریقے سے ان لوگوں نے خدا کا انکار کر کے ایک اس کی جگہ دوسرا خدا بنا بیٹھے جس کو نیشن کا نام دیا. یعنی اب ان کے یہ جو بھی جواب دہ ہیں وہ نیشن کے سامنے جواب دہ ہیں. نیشن ہی ان کے حوصلوں کی جڑ ہے، نیشن ہی ان کے کرنے یا نہ کرنے، ان کے فعال ہونے، متحرک ہونے کی وجہ ہے. اگر نیشن نہ ہو تو کوئی ضرورت نہیں ہے کچھ کرنے کی، نیشن ہے تو سب کچھ ہے. تو گویا یہ ایک جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ اندھی راشٹر بھکتی، یہ وہی چیز ہے. تو اسلام نے اس چیز سے ظاہر روکا ہے کہ آپ کے لیے کسی گروہ سے اس قدر تعلق ہو کہ آپ اس کی آڑ میں نیکی اور بدی کے فرق کو بھول جائیں، آپ انسان اور حیوان کے درمیان کے فرق کو فراموش کر دیں، یہ کسی طور پر بھی برداشت نہیں ہے اسلام کو. اسلام جو بات کرتا ہے اس کے مقابلے میں وہ انسانیت کی بات کرتا ہے کہ تمام انسان وہ آدم و حوا سے پیدا ہوئے ہیں، اور اس لحاظ سے سب بھائی بہن ہیں، اور سب کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، ایک دوسرے کی مدد، ایک دوسرے کو آگے بڑھانے کی کوشش، ایک دوسرے کو پریشانی، غم اور مصیبتوں سے نکالنے کا جذبہ، یہ سب کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ محض ایک قوم سے نہیں ہونا چاہیے، ہے نا. جہاں تک محض اپنی قوم کو آگے بڑھانے، اپنی قوم کی ترقی کے لیے فکر مند ہونے اور اس کو تعلیمی، اخلاقی، تہذیبی طور پر پروان چڑھانے کی بات ہے، تو اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے کہ آدمی اپنی قوم کے لیے کوششیں کرے، ہے نا. لیکن جہاں تک معاملہ اس کا ہے، سر حسن ایڈمٹ کرو بول رہا ہے آپ کو. اچھا کرتے ہیں. وہ اس کا پی سی آف ہو گیا، کرنٹ گیا، وائی فائی چلے گیا. ٹھیک ہے کر لیا. آ گئے حسن تم اندر؟ ٹھیک ہے، حسن کو کر لیا گیا ہے. بس حسن تھا نا؟ جی ہاں جی. تو ہم بات کر رہے ہیں کہ تو اسلام کے نزدیک کیا ہے؟ وہ انسانیت ہے. اس طرح کا کوئی کام محض قوم کی بنیاد پر کہ ہماری قوم کو اس سے بھلا ہو، چاہے اسلام کا اس سے نقصان ہو رہا ہو یا انسانیت اس سے کسی قدر جو ہے اس کو انسانیت کو ضرر پہنچ رہا ہو، اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو یہ جو دوسرا نظریہ شروع ہوا تھا مغربی تہذیب کی، جس میں بنیاد ہے، یہ دھیرے دھیرے پوری دنیا میں پھیلا، اور اس کے بعد میں جو نیشن اسٹیٹ کا تصور ہے وہ بھی پھیلنا شروع ہوا. جہاں تک محض نیشن اسٹیٹ کی اور اپنی قوم کو آگے بڑھانے کی بات ہے تو یہ ٹھیک تھا، لیکن یہ اس سے آگے بڑھ کر کے دوسری قوم کو نقصان پہنچانے اور ان کو ہر طرح کے مطلب نقصان ان کو دینے کے لیے اس کے اندر گنجائش پیدا کر لی گئی. مثلاً یہ کہ اگر جرمن قوم ہے تو اس کو اگر
جوز ہیں، تو اس سے اس بات سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ بہرحال انسان ہیں اور ان کے ساتھ میں ظلم نہیں ہونا چاہیے. ان کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہماری قوم کا پارٹ نہیں ہے، تو ان کے ساتھ میں ان کو مارا جا سکتا ہے، ان کو ایک کمرے میں بند کر کے گیس ڈال کر کے ان کو جو ہے بھسم کیا جا سکتا ہے، ان کا قتل عام کیا جا سکتا ہے. ہندوستان کے اندر جو راشٹر بھکت سو کالڈ راشٹر بھکت یہاں کے لوگ ہیں، جنہیں جو RSS کے لوگ ہیں، ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ گائے کے نام پر جو کسی مسلمان کی لنچنگ کی گئی ہے وہ سچ میں گائے کو جو ہے کاٹ رہا تھا، یہ خبر جھوٹی تھی، ہے نا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ ان کے جس لیڈر نے ان کو کہا ہے کہ فلاں بستی میں جا کر کے آگ لگا دینی ہے، مسجد پر جو ہے جھنڈا بھگوا جھنڈا پھہرا دینا ہے، لوگوں کو مارنا ہے گھر میں گھس کر کے، تو وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم سے جو کام کرایا جا رہا ہے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں، یہ انسانیت کے لیے بہتر ہوگا یا غلط ہوگا. ان کو بس اس سے مطلب ہے کہ یہ سامنے والے جو ہیں یہ ہماری قوم کے لوگ نہیں ہیں اور یہ ہمارے دشمن ہیں. تو یہ ہے نیشنلزم. تیسرا اصول مغربی تہذیب کا جو ہے وہ ہے ڈیموکریسی، یعنی حاکمیت جمہور. دیکھو، پہلے جو بادشاہی نظام دنیا میں قائم تھا، ابھی بھی بہت سی جگہ ہے، خاص طور سے ہمارے مسلم ممالک میں تو کئی جگہ ہے، مڈل ایسٹ میں بادشاہی نظام قائم تھا. ایک بادشاہ ہوتا تھا اور وہ پورے ملک پر، بلکہ جہاں جہاں تک اس کی فوج کی رسائی ہوتی ہے اور فوج کی فوجی قوت کے ذریعے سے وہ ملک کو جو ہے ملک کی توسیع کرتا جاتا تھا. دیکھا کہ یہاں پر ایک بادشاہ ہے تو دوسرے بادشاہ نے آ کر کے حملہ کرایا، اس کی فوج زیادہ طاقتور تھی، تو یہاں کے سارے باشندے، سارے لوگ، سارے شہری اب اس بادشاہ کے ماتحت ہو گئے، اس کو اپنا بادشاہ مانیں گے. اور یہ سب چلتا رہتا تھا. بادشاہ 50 سال 60 سال ملک کا حکمراں ہوتا، اس کے بعد پھر اس کا بھائی یا پھر اس کا بیٹا بادشاہ بن جاتا. مطلب ہے کہ وہ ڈیناسٹی والا سسٹم چلتا رہتا تھا. تو انسانوں نے اس پر غور کیا کہ بھئی ایسا کیوں ہے کہ ایک آدمی جو ہے یا ایک خاندان ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں پر جو ہے حکومت کرتا ہے، اور سوائے اس کے کہ اس کے باپ دادا پہلے بادشاہ تھے، اس کے پاس تو کوئی جواز نہیں ہے، نہ ہی اس کی کوئی ایسی قابلیت ہے، نہ لوگوں نے اس کو چنا ہے، نہ لوگوں کی مرضی ہے، تو کیسے وہ سارے انسانوں پر مسلط ہو سکتا ہے، یا وہ جس پہ چاہے ظلم کرے، جو مرضی چاہے قانون بنائے؟ یہ تو نہیں چل سکتا. تو اس کے خلاف تحریک شروع ہوئی اور پھر یہیں سے ڈیموکریسی کا آغاز ہوا. یعنی کوئی ایک خاندان، کوئی ایک شخص ہمارے اوپر حکومت نہیں کر سکتا. ہم ہیں اصل لوگ، ہم جس کو اپنا لیڈر چاہیں گے وہ ہمارے اوپر حکومت کرے گا، اور جب تک ہم چاہیں گے تب تک کرے گا. یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ مستقل وہ ایک بار بنا دیا گیا تو بن گیا، وہ 40-50 سال چل رہا ہے، وہی تمہارے کالے سفید کا مالک ہے، وہی تمہارے اچھے برے کا مالک ہے. ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ایک مدت تک ہوگا، پھر اس کے بعد دوبارہ الیکشن ہونا چاہیے، پھر کوئی اور سے بہتر شخص آئے. اور ایسا بھی نہیں ہو کہ صرف ایک ہی شخص لیڈر بن جائے، بلکہ بہت سارے لیڈر ہونے چاہیے، الگ الگ میدان میں الگ الگ لوگ ہونے چاہیے. فلاں میں جو ہے فلاں منسٹر الگ ہے، فلاں منسٹر الگ ہے، فلاں کا کام یہ ہے، فلاں کا کام یہ ہے. سارا کا سارا کام ایک آدمی کے اشاروں پر نہیں ہو، سب جو ہے ایک دوسرے کو جواب دہ ہونے چاہیے، خاص طور سے جمہور کو، یعنی جنتا کو. سب کو آواز آ رہی ہے نا؟ جی جی ہاں جی. آ رہی. بھائی میوٹ کر دو، آواز کس کے پاس سے آ رہی بیک گراؤنڈ میں وہ؟ ٹھیک ہے. تو یہ ہے، تو یہاں اس طریقے سے اس کی شروعات ہوئی. لیکن جیسا کہ ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جس طریقے سے نیشنلزم میں نیشن حاوی ہو گئی اور نیشن کو انہوں نے بت بنا لیا، اسی طریقے سے یہاں پر آ کر کے بھی ڈیموکریسی میں جمہور کا مطلب ہو گیا لوگ، جنتا نا، میسز، اس کو انہوں نے خدا بنا لیا. اور یہ طے ہوا کہ کوئی خدا ودا تو ہے نہیں. اب جب خدا نہیں ہے تو ہم جو جمہور ہیں، ہم جو چاہے اپنے لیے فیصلے کریں گے، ہمیں حق ہے اس کا. اور اصل چیز جو ہے وہ جمہور ہے نا. جمہوریت کی جو تعریف کی گئی ہے وہ کیا کی گئی ہے؟ لوگوں کے لیے، لوگوں کے ذریعے اور لوگوں پر، ہے نا، یا لوگوں کے تئیں. تو گویا اس میں ہر وہ کام جو لوگوں کے فائدے کا ہے، ہر وہ کام جو لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے وہ کرنا ہے.
تو گویا اس میں اس بات کی پرواہ نہیں کی گئی ہے کہ سارے انسانوں کو بحیثیت مجموعی ان کا رب انہیں کیا تعلیم دیتا ہے، وہ اپنے رب سے کس بات کا انہوں نے وعدہ کیا تھا، اور کس طریقے سے انہیں زندگی گزارنے کے لیے وہ بادھیے ہیں، مجبور ہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بلکہ چند لوگ جو عوام کی طرف سے چن لیے جاتے ہیں، وہ ایک جگہ بیٹھ کر کے ساری عوام کے لیے قوانین بناتے ہیں۔ یہ بات ہے مغربی تہذیب کی، جس کی وجہ سے اسلام پسند لوگوں نے اس پر اعتراضات جتائے ہیں۔ جہاں تک صرف ڈیموکریسی کی بات ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ڈیموکریسی کوئی ایک غلط نظریہ نہیں ہے۔ یعنی یہ بات تو اسلام بھی تسلیم کرتا ہے کہ کسی ایک خاندان یا ایک شخص کو، ہے نا، کسی پورے ملک پر یا ایک قبیلے پر یا دسیوں قبیلوں پر حکومت کرنے کا حق نہیں ہے۔ حکومت کا حق آپ کو کون دے سکتا ہے؟ عوام ہی دیتی ہے۔ یعنی آپ کو عوام یہ چاہے کہ آپ ہمارا لیڈر ہوں تو آپ کے لیے یہ جائز ہے کہ آپ ان پر ان کے سردار بنیں۔ لیکن اگر عوام آپ کو نہیں چاہتے ہیں اور آپ زبردستی ان کے اوپر اپنی طاقت کے بلبوتے پر سوار ہو جاتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں، تو ظاہر ہے پھر یہ غلط ہے۔ تو ڈیموکریسی جو ہے ہمیں یہ کہتی ہے کہ ہمارا جو لیڈر ہو، ہمارا جو سیاسی نظام ہو، اس میں اس کا طریقہ یہ ہو کہ کوئی ایک شخص خود سے مسلط نہ ہو، بلکہ لوگ اس کا انتخاب کریں، اس کو چناؤ ہونا چاہیے، الیکشن ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ڈیموکریسی جو ہے اس سے آگے کی بات کرتی ہے، وہ بات یہ کرتی ہے کہ مساوات ہونی چاہیے، برابری، ہے نا۔ ایک ملک کے اندر جو لوگ ہیں ان میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تو براہمن ہے اور یہ جو ہے دلت ہے اور یہ بنیا ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے، اس وجہ سے ان کے درمیان یہ فرق ہوگا، نہیں۔ بلکہ تمام کے تمام لوگ کیا ہیں؟ وہ برابر ہیں۔ ہر شخص جو ہے وہ ہر شخص کی حیثیت ایک ووٹ کی ہے۔ پرائم منسٹر جو ہے ہندوستان کا، اس کی ووٹ بھی ایک ہی کاؤنٹ کی جائے گی جنرل الیکشن میں، اور اس کے علاوہ جو دوسرا کوئی گلی کا ایک راجو ہے، اس کی بھی ایک ہی ووٹ کاؤنٹ کی جائے گی۔ اسی طریقے سے جو ہے بہت ہی امیر ترین آدمی جس کے باپ دادا بڑے بڑے پولیٹیشنز رہے ہیں، وہ بھی ملک کا سربراہ بن سکتا ہے، اور ایک چائے والا بھی بن سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیز جو ہے ڈیموکریسی کو بہت ہی عوام کے لیے بہت ہی خوبصورت ایک چیز بنا دیتی ہے کہ اس میں ایک تو برابری کی بات کہی گئی ہے کہ برابری ہونی چاہیے، سب برابر ہیں۔ اسی طریقے سے اس میں آزادی کی بات ہے کہ بھئی ہم انسان ہیں، ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، اور ہمارے اوپر مختلف قسم کی بندشیں نہیں لگی ہونی چاہیے کہ بادشاہ سلامت کا فرمان آ جائے کہ تم کو یہ نہیں کھانا ہے تو بس وہ نہیں کھانا ہے، تم کو یہ نہیں کرنا ہے تو وہ نہیں کرنا ہے، فلاں دن تمہیں ایسا رہنا ہے تو ویسا رہنا ہے۔ یہ سب نہیں چلے گا، بلکہ قانون کی روشنی میں ہونا چاہیے، سمویدھان کی روشنی میں۔ سمویدھان ہمارا جو بنایا جائے گا اور جو اس میں جو آزادی وغیرہ ہم کو ملیں گی، پھر کسی نیتا اور کسی لیڈر کو یہ حق نہیں پہنچے کہ وہ ان آزادی پر ہماری جو ہے قدغن لگائے، ان کو روکنے کی کوشش کرے، مٹانے کی کوشش کرے، ٹھیک ہے۔ جی تو یہ تین اصول ہیں جن کی تشریح اوپر ابھی آپ کے سامنے آئی ہے، اور پچھلی کلاسوں میں ہم ان پہ باتیں کرتے رہے ہیں۔ یہ جو پوری دنیا میں اس وقت موجودہ نظام ہے، چل رہا ہے، اس کی بنیاد ہے، اور انہی اصولوں پر بے دین جمہوری قومی ریاست، سیکولر ڈیموکریٹک نیشنل اسٹیٹ، سمجھ رہے ہیں؟ جی اچھا، ہم بورڈ لینا چاہتے ہیں، بورڈ کہاں سے لیں گے اس کو؟ شیر شیئر میں، ٹھیک ہے، وائٹ بورڈ ہے نا۔
मैं सेक्युलर डेमोक्रेटिक नेशनल स्टेट, इस वक्त जो दुनिया भर में गालिब निज़ाम है वो किस तरह का है? सेक्युलर डेमोक्रेटिक नेशनल स्टेट, यानी वो सेक्युलर भी है, डेमोक्रेटिक भी है और नेशनल स्टेट है। मौलाना मौदूदी ने इसका तर्जुमा किया है बेदीन जमहूरी कौमी रियासत। नजर आ रहा है ना स्क्रीन पर? जी। सेक्युलर डेमोक्रेटिक नेशनल स्टेट, बेदीन जमहूरी कौमी रियासत, ये नोट कर लीजिए। ये तीनों नजरियात मिलने के बाद में जो चीज़ वजूद में आती है वो है सेक्युलर डेमोक्रेटिक नेशन स्टेट। अच्छा, तुम लोगों को बता दूं कि मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने शुरू में मगरबी तहजीब की मुखालफत की थी, है ना, लेकिन बाद में उन्होंने इस्लामी तहजीब की वकालत की और बताया कि इस्लाम भी दरअसल जमहूरियत की बात करता है ना। अलबत्ता मगरबी तहजीब में और इस्लामी जमहूरियत में, सॉरी, मगरबी जमहूरियत और इस्लामी जमहूरियत में ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि वहाँ पर बंदों को या जमहूर को असल समझा जाता है। मगरबी तहजीब में वो लोग अपने लिए जो चाहें फैसला कर सकते हैं। अलबत्ता इस्लामी जमहूरियत में यह है कि इस्लाम पसंद लोग जब पार्लियामेंट के अंदर पहुंचेंगे तो वो अपनी मनमर्जी से कवानीन नहीं बनाएंगे। वो जो कवानीन बनाएंगे वो इस बात की रोशनी में कवानीन बनाएंगे कि उनके रब ने उन्हें कहाँ तक और किस बात की इजाज़त दे रखी है ना, किस सिलसिले में उनके रब ने खुद ऑलरेडी उनके लिए कवानीन बना दिए हैं और किस चीज़ में नहीं बनाए गए हैं। इसके बावजूद वो किसी पर अपने कवानीन को थोपेंगे नहीं, मुसल्लत नहीं करेंगे, बल्कि आवाम को एजुकेट करेंगे कि हम इन चीज़ों को या इन बातों को फ़ला फ़ला बात की रोशनी में मुनासिब और दुरुस्त समझते हैं और हम समझते हैं कि यही बातें जो हैं कौम के लिए भी फ़ायदेमंद हैं। तो अगर कौम समझती है उनको बेहतर, इंशाल्लाह तो उसको लागू किया जाएगा। अलबत्ता ये चीज़ तो है कि हम किसी दूसरी कौम पर अपने नज़रियात को इस तरह थोप तो नहीं सकते हैं। मिसाल के तौर पर यह है कि हर मुसलमान को ज़कात अदा करनी है, तो हम ये कवानीन नहीं सबके लिए बना सकते हैं कि सारे लोग इस ज़कात अदा करें, मतलब जो गैर मुस्लिम वगैरह भी हैं, है ना। तो जहाँ तक इजाज़त है और जहाँ तक हमको छूट है, हम उन कवानीन में भी तरमीम वगैरह कर सकते हैं और उनको जो है जिनका टकराव इस्लाम से नहीं है, कोई ऐसा कानून नहीं बना सकते हैं कि जो इस्लाम से टकराता हो। मसलन ये कि हर मज़हब के लोगों को आज़ादी है कि वो अक़ल व फितरत की रोशनी में जिन चीज़ों को मुनासिब और दुरुस्त समझते हैं अपने लिए इबादत करने के मामले में, तो वो करें, आज़ादी है उन्हें। ये बात इस्लाम भी कहता है। यानी इस्लाम किसी हिंदू से ये तो नहीं कहता कि, मतलब ये तो कहेगा कि तुम बुत परस्ती छोड़ दो, खुदा की तरफ आओ, ये सब बातें बताई जाएंगी, लेकिन उसका हाथ पकड़ करके और ज़बरदस्ती उसको रोक देना और ये कहना कि नहीं, एक खुदा ही को मानो वरना तो तुम्हें दुनिया में रहने का हक नहीं दिया जाएगा, ऐसी तो कोई बात नहीं कही गई है ना इस्लाम में भी। तो इसलिए आज़ादी का ख्याल करते हुए जहाँ तक में आज़ादी दी गई है वो उसका अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है। और जमहूरियत का जो मसला है वो इतना बड़ा मसला नहीं है, इसलिए कि जमहूरियत जो है वो किसी तर्ज़ फ़िक्र का नाम नहीं है। जमहूरियत किसी तर्ज़ फ़िक्र का नाम नहीं है। जी। लिखो इस बात को।
جمہوریت کسی طرز فکر کا نام نہیں ہے بلکہ طرز حکومت کا نام ہے. اس بات کا مطلب سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھا. اس بات کا مطلب یہ ہوا کہ جمہوریت جو ہے وہ فکر کا آئیڈیالوجی کا نام نہیں ہے. جیسے نیشنلزم ایک آئیڈیالوجی ہے، ٹھیک ہے، سیکولرزم ایک آئیڈیالوجی ہے، ٹھیک ہے. اس طریقے سے ڈیموکریسی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے. ڈیموکریسی کی بنیاد میں جو آئیڈیالوجی ہے وہ الگ الگ ہو سکتی ہیں. وہ اس کی بنیاد میں تم اگر سیکولرزم رکھ دو گے تو وہ سیکولر ڈیموکریسی بن جائے گی. اس کی بنیاد میں تم اسلام رکھ دو گے تو اسلامک ڈیموکریسی بن جائے گی. اس کی بنیاد میں تم ہندوتو کیا بولتے ہیں ہندوتو آئیڈیالوجی رکھ دو گے تو وہ ہندوتو ڈیموکریسی بن جائے گی. تو ڈیموکریسی اپنے آپ میں کسی طرز فکر کا نام نہیں ہے بلکہ کیا ہے، طرز حکومت کا نام ہے. ٹھیک ہے، اٹس اے نیم، اٹس اے وے آف گورننگ، ہے نا. حکومت کیسے کرنا ہے اس کا طریقہ ہے. جیسے ایک طریقہ حکومت کا بادشاہت کا ہے کہ ایک آدمی بادشاہ بن جائے اور وہ اس کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات جو ہے وہ بادشاہ سلامت کے سمویدھان اور قانون کی حیثیت رکھتی ہو. اس کے بعد اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹوں میں سے حکومت کوئی سنبھالے گا، ہے نا. تو یہ بھی ایک طرز حکومت ہے، بادشاہت. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ڈکٹیٹرشپ ہے، وہ بھی ایک طرز حکومت ہے. ایسے ہی جمہوریت ہے، یہ بھی ایک طرز حکومت ہے. تو اس کے اندر فکر کا اتنا بڑا نہیں ہے. اس چیز کو جو چیز اصل چیز بناتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی بنیاد میں فکر کون سی ہے. اب اس بات کو ایسے سمجھو، جیسے مثال کے طور پر ایک ملک ہے اور اس ملک میں 50 لوگ رہتے ہیں فار ایگزامپل، اور یہ 50 لوگ جو ہیں ملحد ہیں. ملحد یعنی ایتھسٹ ہیں، جو کسی دین کو یا خدا کو نہیں مانتے ہیں. اوکے، ہاں. تو اب یہ لوگ ڈیموکریسی کا آغاز کیا اپنے ملک کے اندر، اور الیکشن وغیرہ ہوا اور ان کے 50 میں سے 5 لوگ جو ہے پارلیمنٹ میں پہنچے. ابھی 5 لوگ جو ہے قوانین بنائیں گے. تو یہ لوگ قوانین کس قسم کے بنائیں گے؟ کیا اس قسم کے قوانین بنائیں گے جو مذہب سے متعلق ہوں گے، انسان کے روحانی جذبے سے متعلق ہوں گے؟ ظاہر نہیں بنائیں گے، ہے نا. یہ لوگ کس قسم کے قوانین بنائیں گے جس سے ان کی زندگی، ان کی دنیا خوب چمکے، خوب روشن ہو، خوب ان کو مزہ ملے، ہے نا، خوب آسانی ہو. اس طرح کے قوانین بنائیں گے بس. اور قوانین بناتے وقت اس بات کا خیال نہیں رکھیں گے کہ فلاں معاملے میں دین کی کیا رہنمائی ہے، فلاں معاملے میں ہم اگر ایسا کر رہے ہیں تو اس کی کیا دین نے اجازت دی ہے نہیں دی ہے نا. شراب پینا اور سور خانہ اور پتہ نہیں کیا کیا سب ان کے ہاں کسی پر بھی پابندی نہیں ہو سکتی. کیوں ہوگی؟ کیونکہ وہ تو بالکل ٹھیک ہے ان کے لیے، ہے نا. لیکن اب دوسرا ایگزامپل، ایک دوسرا ملک ہے جہاں کے ماننے والے جو ہے وہ اسلام پسند ہیں، مسلمان ہیں، اسلام پسند ہے، اور دین کو جو ہے اپنا سمجھتے ہیں کہ دین ان کا جو ہے مکمل نظام حیات ہے، جس کے اندر سیاست بھی ہے، معیشت بھی ہے، سب کچھ ہے. تو یہ لوگ اپنے 5 لوگ پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں. یہ جو 5 لوگ پارلیمنٹ میں جائیں گے، یہ کس قسم کے قوانین بنائیں گے؟ ظاہر ہے یہ اس قسم کے قوانین نہیں بنائیں گے جیسے ان دوسروں نے بنائے تھے. کیوں؟ کیونکہ دونوں کی بنیاد میں فکر کا مسئلہ ہے نا. وہاں کوئی دین نہیں تھا، وہاں کوئی جو ہے اس طرح کی فکر نہیں تھی. ان لوگوں کے یہاں پر یہ سب چیزیں شامل ہیں. تو یہ اس بات کا خیال رکھیں گے کہ ہم کن چیزوں میں آزاد ہیں، کن چیزوں میں ہم اپنے قوانین بنا سکتے ہیں، کن چیزوں میں خدا نہ خود ہمارے لیے قوانین بنا دیے ہیں، انہیں ہمیں لاگو کرنا ہے وغیرہ. آگے بات سمجھ میں؟ دونوں کا طریقہ ایک ہی ہوگا، دونوں کا طریقہ ایک ہی ہوگا، لیکن دونوں کے کام میں بنیادی فرق نظر آئے گا. اس لیے کہ وہ وہاں پر فکر دونوں ڈیموکریسی میں فکر الگ الگ ہو جائے گی. تو ڈیموکریسی کو جو اہم چیز بناتی ہے وہ بناتی ہے فکر. فکر کون سی ہے اس کے اندر؟ اس لیے کہ ڈیموکریسی میں اپنے آپ میں کوئی فکر نہیں ہے، وہ تو ایک طرز حکومت کا نام ہے. سمجھ رہے ہو؟
अभी देखो हिंदुस्तान के अंदर डेमोक्रेसी है, इसको कौन चला रहे हैं? ये जो हिंदुत्ववादी लोग हैं ये चला रहे हैं, तो ये इसको अपने हिसाब से सेट कर लिए हैं, उनको भी उसमें फ़ायदा है ना? कुछ जो है इनके बाद में दूसरे लोग आ जाएंगे कांग्रेस, वो उसको अपने हिसाब से सेट कर लेगी। तो गोया डेमोक्रेसी में इतना बड़ा मसला नहीं है ना। समझ गए? तो टाइम हो रहा है ना आज की क्लास का। जी। यहाँ पे जो 3 इसमें पॉइंट्स थे इनको हमने समझ लिया है। क्लास को एंड करना है तो क्या करना है मुझे